نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، میں آج کے اس مختصر سے بیان میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حالت زار تھی اور اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے اس کو کتنا مرتبہ اور کتنا مقام عطا کیا۔ آج کل مغرب زدہ عورتیں، مادر پدر آزاد عورتیں کہتی ہیں کہ اسلام نے ہم پر ظلم کیا، ہمیں گھروں میں قید کر دیا، بلکہ ہمیں تو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی اور اسلام نے اس کو کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ اسلام سے پہلے عورت کا کچھ مقام نہیں تھا، معاشرے میں اس کا کوئی درجہ نہیں تھا، اور اس پر طرح طرح کے ظلم و ستم ہوتے تھے۔ خاوند جس طرح چاہتا اس پر ظلم کرنے کی اس کو اجازت تھی، اور یہ صرف جزیرہ عرب کے ساتھ ہی خاص نہیں تھا، بلکہ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور بہت بڑے جو ہے وہ بتاتے ہیں، ان کے جو بڑے تھے وہ بھی یہی کرتے تھے، اور ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر عورت اپنے خاوند کا کوئی حکم نہ بجا لا سکے تو اس کو گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جائے۔ یہ قانون اور اس طرح کے اور کئی بیہودہ قانون جو ہے وہ یونان میں اور اس طرح دیگر ممالک میں چل رہے تھے، نافذ تھے۔ اور جزیرہ عرب کے متعلق تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ تو بچی کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ قبر میں دفنا دیتے تھے، اور بیوی کے ساتھ بھی کتنا برا سلوک، ناروا سلوک جائز سمجھا جاتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ نے عورت کا بڑا مقام بیان کیا اور اس کو بڑا مرتبہ دیا، اور یہ زندہ درگور کرنے کی بڑی سخت سزا سنائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں وہ قتل کی گئی۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الْوَاعِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ، زندہ درگور کرنے والی اور جس کے حکم سے زندہ درگور کیا گیا، بچی زندہ درگور کی گئی، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں۔ اور اسلام نے تو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں بچیوں کی پرورش کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور اس کے بڑے فضائل بیان کی۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی 2 بچیوں کی پرورش کرے گا، میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ آپ نے سبابہ انگلی اور بیچ والی انگلی ان دونوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم دونوں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اگر بیوی ہے، عورت کا ہر حالت میں بہت بڑا مقام شریعت نے بیان کیا ہے۔ اگر وہ عورت جو ہے وہ بچی ہے، اس کے بڑے فضائل بیان کر دیے، اور اگر عورت جو ہے وہ بیوی کی شکل میں ہے، بیوی ہے،
تو شریعت کا حکم ہے کہ اس کی جو اولاد ہے وہ اس کی بیوی ہے تو اس کا سارا خرچہ، اس کا نان و نفقہ، اس کے کپڑے سب کے سب شوہر کے ذمہ، وہ کما کر لائے گا اور یہ گھر میں آرام سے بیٹھی رہے گی۔ اور اگر ماں ہے تو شریعت نے اس کی اولاد کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنے ماں کی خدمت کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا ثم ایون، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا ثم ایون، اس کے بعد یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ امک، تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ ثم ایون، اس کے بعد یا رسول اللہ؟ تو فرمایا اباک، پھر تیرا والد، ثم الاقرب فالاقرب، پھر باقی جو رشتہ دار ہیں وہ تمہارے حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ تو شریعت نے تو عورت کو اتنا بڑا مقام اور درجہ دیا، بچی ہے اس کی پرورش کی اتنی فضیلت بیان کی، ماں ہے تو اس کی فضیلت بیان کی، اور فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک صحابی ہے کندھے پر ماں کو اٹھایا ہوا ہے اور اس طواف کرا رہے ہیں، 7 چکر لگائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے والدہ کا حق ادا کیا۔ فرمایا کہ یہ تو ایک دفعہ جو تجھے اس نے دودھ پلایا تھا نا، یہ اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اتنا بڑا مقام، بیوی ہے اس کے بڑے حقوق، تمام حقوق اور ذمہ داریاں شوہر کے ذمہ ہیں۔ لہذا جو اچھی عورتیں ہیں وہ کبھی بھی ایسی غلط بات زبان سے نہیں نکلتی، بلکہ وہ یہی کہتی ہیں کہ اللہ اور اس کو رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے، اور ہم کیسے گڑھوں میں گری ہوئی تھیں، ہمارا وجود ہی گوارا نہیں تھا، تو اسلام نے ہمیں اوج ثریا پر پہنچا دیا، کہاں تک ہمارا مرتبہ اور مقام بیان کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت پر پورا عمل کریں اور من و عن دل سے اس کے ساتھ محبت کریں اور اس کو تسلیم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔